کیا آپ جانتے ہیں کہ پلوٹو کی دریافت دراصل ایک غلطی کا نتیجہ تھی؟ سائنسدان اسے ڈھونڈنے نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ ایک ایسے فرضی سیارے کی تلاش کر رہے تھے جو حقیقت میں موجود ہی نہیں تھا۔ ایک ریاضی کی غلطی نے انہیں نظام شمسی کے کنارے تک پہنچا دیا، اور وہاں انہیں ایک ایسی برفانی دنیا ملی جس نے فلکیات کی تاریخ بدل دی۔ آج بھی پلوٹو کی کہانی اس بات کی سب سے بڑی مثال سمجھی جاتی ہے کہ سائنس میں کبھی کبھی غلط حساب بھی انسان کو ایسی حقیقت تک پہنچا دیتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا گیا ہوتا۔ یہ کہانی 1881 میں شروع ہوتی ہے جب یورینس دریافت ہوا۔ کچھ عرصے بعد سائنسدانوں نے دیکھا کہ وہ اپنے مدار میں معمولی بے ترتیبی دکھا رہا ہے۔ انہیں لگا کہ شاید اس کے آگے کوئی اور بڑا سیارہ موجود ہے جو اپنی کشش ثقل سے اسے کھینچ رہا ہے۔ کئی سال کی تحقیق کے بعد 1846 میں نیپچون دریافت ہو گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مسئلہ پھر بھی مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔ اس لیے ایک نئے فرضی سیارے کو پلینٹ ایکس کا نام دیا گیا، اور دنیا بھر کے ماہرین فلکیات اس پراسرار دنیا کی تلاش میں لگ گئے۔ امریکی ماہر فلکیات پرسیول لوویل نے اس کی تلاش کے لیے آبزرویٹری قائم کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کی وفات کے بعد نوجوان کلائڈ ٹومبا نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ وہ راتوں کو آسمان کی تصاویر لیتا اور انہیں آپس میں ملا کر دیکھتا، تاکہ اگر کوئی روشن نقطہ اپنی جگہ بدل رہا ہو تو اسے پہچانا جا سکے۔ یہ کام بے حد صبر آزما تھا، کیونکہ لاکھوں ستاروں کے درمیان ایک چھوٹے سے متحرک نقطے کو تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ 18 فروری 1930 کو اسے ایک ایسا ہی نقطہ ملا۔ مزید تحقیق کے بعد نئی دنیا کی دریافت کا اعلان کیا گیا۔ ایک 11 سالہ برطانوی بچی نے اس کا نام پلوٹو تجویز کیا، کیونکہ وہ سورج سے بہت دور تاریکی میں موجود تھا۔ پوری دنیا میں اس دریافت کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا گیا، اور پلوٹو کو نظام شمسی کا نواں سیارہ مان لیا گیا۔ شروع میں سائنسدانوں نے سمجھا کہ پلوٹو بہت بڑا سیارہ ہے، لیکن بہتر دوربینوں نے ثابت کیا کہ وہ اندازوں سے کہیں چھوٹا ہے۔ پھر 1978 میں اس کے چاند کیرون کی دریافت کے بعد اس کا حقیقی وزن معلوم ہوا تو سب حیران رہ گئے۔ پلوٹو زمین کے وزن کا صرف 0.2% تھا، یعنی وہ یورینس یا نیپچون کے مدار پر کوئی اثر ڈال ہی نہیں سکتا تھا۔ اصل حقیقت 1989 میں سامنے آئی جب ناسا کے وائجر 2 نے نیپچون کا درست وزن معلوم کیا۔ نئی معلومات کے مطابق یورینس کے مدار کی تمام بے قاعدگیاں ختم ہو گئیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ پلینٹ ایکس کبھی موجود ہی نہیں تھا، اور پلوٹو کی دریافت محض ایک اتفاق تھی، ایک ایسی دریافت جس نے سائنسدانوں کو ایک بالکل نئی سمت میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ 2005 میں ایرس نامی ایک اور برفانی دنیا دریافت ہوئی جو پلوٹو جیسی تھی۔ اس کے بعد 2006 میں سیارے کی نئی تعریف بنائی گئی۔ اس کے مطابق کسی بھی سیارے کو اپنے مدار پر غلبہ حاصل ہونا ضروری تھا۔ پلوٹو یہ شرط پوری نہ کر سکا، کیونکہ وہ کائپر بیلٹ میں ہزاروں برفانی اجسام کے ساتھ گردش کرتا ہے، اسی لیے اسے بونے سیارے کا درجہ دے دیا گیا۔ لیکن پلوٹو کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 2015 میں ناسا کا نیو ہورائزنز خلائی جہاز وہاں پہنچا، اور اس نے برف کے پہاڑ، نائٹروجن کے میدان، نیلی فضا اور دل کی شکل والا ایک وسیع علاقہ دریافت کیا۔ اس مشن نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اس کی برفانی سطح کے نیچے مائع پانی کا سمندر موجود ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ چھوٹی سی دنیا آج بھی اندر سے مکمل طور پر مردہ نہ ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پلوٹو سورج کا ایک چکر تقریباً 248 زمینی سال میں مکمل کرتا ہے، یعنی 1930 میں اس کی دریافت کے بعد سے آج تک وہ سورج کے گرد اپنا ایک بھی مکمل چکر پورا نہیں کر سکا۔ اس کی سطح پر درجہ حرارت -230 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پھر بھی یہ چھوٹی سی دنیا سائنسدانوں کے لیے آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے، اور ہر نئی تحقیق اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی حیران کن راز سامنے لے آتی ہے۔ آج پلوٹو سیارہ نہ صحیح، لیکن وہ نظام شمسی کی سب سے دلچسپ دنیاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ سائنس میں غلطیاں بھی نئی دریافتوں کا راستہ بن سکتی ہیں، اور بعض اوقات سب سے چھوٹی دنیا بھی سب سے بڑے راز اپنے اندر چھپا کر رکھتی ہے۔ آج بھی سائنسدان نیو ہورائزنز مشن سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کا مسلسل تجزیہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ پلوٹو کے اندر ابھی بھی ایسے راز چھپے ہیں جو ہمارے پورے نظام شمسی کے بارے میں نئی معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔